موہنی واقعی بے وفا ہے؟ کیا زرون نے سچ جانے بغیر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی؟ کیا ساشا اور شائمہ کی سازش کامیاب ہو جائے گی؟ اور کیا موہنی اپنے ہی گھر سے بے عزت ہو کر نکلنے پر مجبور ہو جائے گی؟ آئے جانتے ہیں آنے والی قسط میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ناظرین، آنے والی قسط میں کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے جہاں ہر کردار کی زندگی بدل جائے گی۔ ساشا اور شائمہ نے موہنی کی زندگی میں ایسے کانٹے بچھا دیے ہیں کہ اب موہنی چاہ کر بھی آسانی سے خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکے گی۔ دونوں ماں بیٹی نے زرون کے دل میں شک کا ایسا بیج بو دیا ہے جو اب ایک مضبوط درخت بن چکا ہے۔ زرون شدید غصے میں موہنی سے کہتا ہے، میں نے تم پر اندھا اعتماد کیا، اپنے گھر والوں کی مخالفت کر کے تم سے شادی کی، لیکن تم نے مجھے کیا صلہ دیا؟ نہ جانے میرے علاوہ تمہاری زندگی میں کتنے اور لوگ ہیں۔ یہ الفاظ سن کر موہنی ٹوٹ جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو لیے وہ کہتی ہے، زرون، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم مجھ پر اس حد تک شک کرو گے۔ میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ میں نے ایان جیسے انسان کو ٹھکرا کر تمہیں چنا، تمہاری خاطر اپنا باپ، اپنا گھر، اپنی پوری دنیا چھوڑ دی، اور آج تم میرے ہی کردار پر انگلی اٹھا رہے ہو۔ موہنی مزید کہتی ہے، میاں بیوی کا رشتہ اعتماد پر قائم ہوتا ہے، لیکن تم نے ایک لمحے میں وہ اعتماد توڑ دیا، تم نے میری بات سننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس پر زرون جواب دیتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی حقیقت کو کیسے جھٹلا دوں؟ موہنی پر اعتماد انداز میں کہتی ہے، ہر آنکھوں دیکھی چیز سچ نہیں ہوتی۔ جس شخص کی بات ہو رہی ہے میں اسے جانتی تک نہیں، وہ کون ہے، کہاں سے آیا، اس کا مقصد کیا ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ موہنی وقتی طور پر زرون کو خاموش تو کروا دیتی ہے، لیکن دل ہی دل میں سمجھ جاتی ہے، اگر اس سازش کا اصل راز نہ کھل گیا تو اس گھر کا کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ دوسری طرف ساشا اور شائمہ جب دیکھتی ہیں کہ موہنی اور زرون کے درمیان حالات دوبارہ بہتر ہونے لگے ہیں تو وہ ایک خطرناک چال چلتی ہیں۔ ساشا اسی اجنبی شخص کو دوبارہ بھاری رقم دیتی ہے اور کہتی ہے، اس بار ہمارے گھر آنا، سب کے سامنے موہنی کو اپنی محبوبہ کہنا اور ایسا تماشا کرنا کہ کوئی بھی اس پر یقین نہ کرے۔ ادھر ایک اور کہانی بھی نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ مسکان اور ایان کو گھر سے نکالنے کے بعد مرزا صاحب نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی نئی زندگی شروع کریں گے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہی فیصلہ ان کے لیے بہت بڑی مصیبت بننے والا ہے۔ جب ایان کو اپنے باپ کے ارادوں کا پتہ چلتا ہے تو وہ شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جنہوں نے ہمیں گھر سے نکالا، میری ماں کو سکون کی زندگی بھی نہ دی، آج وہ دوسری شادی کے خواب دیکھ رہے ہیں، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مسکان ایان کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے، غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر انکل شادی کرنا چاہتے ہیں تو شاید ان کی ضرورت ہو، انسان تنہا زندگی زیادہ عرصہ نہیں گزار سکتا، کوئی تو ہونا چاہیے جو ان کا خیال رکھے۔ لیکن ایان کے دل میں اپنی ماں کی تکلیفیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے، میری ماں کو تو اپنے ہی گھر میں سکون کی موت بھی نصیب نہ ہوئی، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے کھاتے دنیا سے چلی گئی، اور میں ایسے باپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ ادھر ساشا کا منصوبہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص دوبارہ زرون کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی سب لوگ جمع ہوتے ہیں وہ بے دھڑک موہنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، موہنی میری محبوبہ ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسے زرون سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ یہ سنتے ہی پورا گھر حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ زرون غصے سے آگے بڑھتا ہے، اس شخص کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور اسے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ چیخ کر کہتا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں ایسی گھٹیا بات کرنے کی؟ اسی دوران شائمہ فوراً آگے آتی ہے اور زرون کو روکتے ہوئے کہتی ہے، اگر تمہاری بیوی ہی بے شرم ہے تو اس آدمی کا کیا قصور؟ اصل مجرم تو موہنی ہے۔ موہنی غصے اور بے بسی میں اس شخص سے کہتی ہے، اگر تم نے ایک لفظ بھی مزید بولا تو میں ابھی پولیس کو بلا کر تمہیں جیل بھجوا دوں گی، میں تمہیں جانتی تک نہیں۔ لیکن افسوس، اس وقت کوئی بھی موہنی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ علی حسن بھی موہنی سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ وہ افسوس سے کہتے ہیں، میں نے تمہیں اپنی بیٹی سمجھا، لیکن تم ایسی نکلو گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ موہنی روتے ہوئے اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتی ہے مگر زرون اسے روک دیتا ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہے، اب تم میری نظروں سے گر چکی ہو، تم نے میرے سارے خواب، میری ساری امیدیں توڑ دی ہیں، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، ابھی اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ موہنی آخری بار سچ بتانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے، یہ سب تمہاری ماں اور بہن کی سازش ہے، وہی اس سب کے پیچھے ہیں۔ یہ سنتے ہی زرون کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ وہ موہنی کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے، خبردار، اگر میری ماں اور بہن پر ایک لفظ بھی بولا، اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر مت ڈالو، آج سے تمہاری زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں۔ موہنی آنسو میں ڈوب جاتی ہے، لیکن اس کی بے گناہی پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ آخرکار زرون اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا موہنی بے گناہی اپنی ثابت کر پائے گی؟ کیا واقعی زرون سے طلاق دے دے گا؟ اب موہنی کا خواب آخرکار خواب ہی رہ جائے گا امیر بننے کا؟ اور کیا آخرکار موہنی دوبارہ سے ساشا اور شائمہ کا بے نقاب چہرہ سب کے سامنے کر دے گی؟ کیا موہنی واقعی یہ کرے گی کہ وہ ساشا اور شائمہ کا سچ جو ہے سب کو بتا دے گی کہ یہ آدمی انہوں نے ہی بلایا تھا؟ لیکن یہاں پر موہنی کی بات کا کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ آخرکار کیا زرون کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا؟ کیا ساشا اور شائمہ کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے
جائے گی اور جب اصل سازش بے نقاب ہوگی تو کیا زرون موہنی سے معافی مانگے گا یا پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آنے والی کس بالکل بھی مس نہ کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ پاکستانی تمام ڈراماز اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔